اسرائیل، امریکہ اور ایران کے بیچ جنگ کے درمیان پھر ایک بار شمالی کوریا کی طرف سے بڑا بیان آیا ہے۔ جی ہاں، شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے ایک بہت بڑا بیان اس جنگ کے درمیان دیا ہے۔ انہوں نے دراصل اس بیان کے ذریعے سے امریکہ اور اسرائیل کو چونکا دیا ہے۔ ان کا یہ بیان دراصل اس جنگ پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ کم جونگ ان نے ایک بڑا اور اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے عرب ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے اگینسٹ، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شمالی کوریا کے ساتھ فوجی اتحاد قائم کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ شمالی کوریا انہیں تحفظ فراہم کرے گا اور ان کے وسائل کے مبینہ استحصال کو روکے گا۔ کم جونگ ان نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر ایسا اتحاد نہ بنایا گیا تو اسرائیل اس پورے ریجن میں، اس پورے علاقے میں یعنی اس پورے خطے میں اپنا اثر و رسوخ اور قبضہ مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس بیان کے بعد مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ شمالی کوریا عالمی سیاست میں ایک الگ تھلگ لیکن جارحانہ موقف رکھنے والا ملک ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی اکثر امریکہ مخالف بیانیے پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ خود کو مغربی اثر و رسوخ کے خلاف ایک مزاحم قوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کم جونگ ان کی جانب سے عرب دنیا کو فوجی اتحاد کی دعوت دراصل کئی سوال بھی اٹھاتی ہے۔ حقیقت میں عرب ممالک کے اپنے داخلی اختلافات بھی ہیں، ان کے امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی اور معاشی تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا کے ساتھ براہ راست فوجی اتحاد غیر معمولی اور مشکل بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کم جونگ ان کا یہ تازہ بیان مغرب مخالف بیانیہ مضبوط کرنے، مشرق وسطیٰ میں سیاسی اثر ڈالنے اور خود کو ایک عالمی کھلاڑی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اسرائیل پہلے ہی اس پورے ریجن میں، اس پورے خطے میں کئی تنازعات میں شامل ہے، خاص طور پر غزہ کی صورتحال، علاقائی کشیدگی، ایران اور دیگر گروپس کے ساتھ اس کی جنگ، اور ایسے میں اب کم جونگ ان کا بہت بڑا بیان ان تنازعات کو دراصل مزید سیاسی رنگ دے سکتا ہے۔ اس پوری جنگ کا جو نقشہ ہے، جو صورتحال ہے، وہ دراصل اس بیان کے بعد پلٹ سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس جنگ میں مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک کا بڑا امریکہ اتحادی ہے، اسرائیل کا بہت قریبی ہے امریکہ۔ ایسے میں شمالی کوریا کا بیان کہ امریکہ مخالف بلاک بنانے کی کوشش دراصل اسے سمجھا جاتا ہے، لیکن عملی سطح پر اس کے اثرات محدود رہنے کا بھی امکان ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کم جونگ ان کے اس بیان سے کیا کشیدگی اور بڑھے گی، یا جنگ کی جو صورتحال ہے وہ کیا کچھ بنے گی، کیونکہ یہ بیان خود جنگ کا سبب نہیں بنتا، لیکن پہلے سے موجود کشیدگی کو یہ بیان بڑھا سکتا ہے، میڈیا اور عوامی رائے کو متاثر کر سکتا ہے۔ سفارتی بیانات میں یہ بیان ایک طرح سے اور زیادہ سختی لا سکتا ہے۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ شمالی کوریا جغرافیائی طور پر مشرق وسطیٰ سے بہت دور ہے، اور اس کی براہ راست فوجی موجودگی وہاں پر بالکل نہ کے برابر ہے، لہٰذا یہ بیان زیادہ تر سیاسی اور علامتی ہے، نہ کہ فوری اس پر ایک طرح سے عمل ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح سے کم جونگ ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ جس چیز کو ٹھان لیتے ہیں تو اسے کر ایک طرح سے دم لیتے ہیں، اور ایسے میں جو منصوبہ ایک طرف سے انہوں نے عرب دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور عرب کے جو ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو مسلم ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو ملک ہیں، ان سے ایک طرح سے کم جونگ ان نے کہا ہے کہ وہ سبھی شمالی کوریا کے ساتھ اتحاد کریں اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اس کی مخالفت کریں، اور ایسے میں شمالی کوریا ان عرب ممالک کی پوری سیکیورٹی کی ذمہ داری ایک طرح سے لیتی ہے۔ یہ بیان کہیں نہ کہیں بہت بڑا جھٹکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، بنیامین نتنیاہو، اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ دراصل یہ بیان بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے، یعنی اس پوری جنگ پر، اس پورے خطے کے حالات پر کہیں نہ کہیں شمالی کوریا کی نظریں ایک طرح سے ٹکی ہوئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ شمالی کوریا جغرافیائی طور پر مشرق وسطیٰ سے بہت دور ہے، اور اس کی براہ راست فوجی موجودگی وہاں پر بالکل نہ کے برابر ہے، لہٰذا یہ بیان زیادہ تر سیاسی اور علامتی ہے، نہ کہ فوری اس پر ایک طرح سے عمل ہو سکتا ہے۔
लेकिन जिस तरह से किम जोंग उन के बारे में तस्वुर किया जाता है, जिस तरह से उनके बारे में दुनिया जानती है कि वो जिस चीज को ठान लेते हैं तो उसे कर कर एक तरह से दम लेते हैं। और ऐसे में जो मंसूबा एक तरफ से उन्होंने अरब दुनिया के सामने रखा है, और अरब के जो ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के जो मुस्लिम ममालिक हैं, मशरिक़ वस्ता के जो मुल्क हैं, उनसे एक तरह से किम जोंग उन ने कहा है कि वो सभी शुमाली कोरिया के साथ इत्तेहाद करें और वो इजराइल और अमेरिका के साथ उसकी मुखालिफत करें। और ऐसे में शुमाली कोरिया इन अरब ममालिक की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक तरह से लेती है। यह बयान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, इजराइल और अमेरिका के लिए। दरअसल यह बयान बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, यानी इस पूरी जंग पर, इस पूरे खित्ते के हालात पर कहीं ना कहीं शुमाली कोरिया की नजरें एक तरह से टिकी हुई हैं।